السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج ہم بات کریں گے ان معزز حضرات کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا، یہ اعزاز دیا کہ وہ اساتذہ کے اساتذہ بنے۔ یعنی استاد ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، اور استاد کا استاد یعنی ہیڈ ماسٹر ہونا، پرنسپل ہونا، جو ان کو اس اساتذہ کو گائیڈ لائن دینے والا شخص ہے، یہ اس سے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہیڈ ماسٹرز، ہیڈ مسٹریس، پرنسپل کے لیے ویڈیو بنانے کا خیال کیسے آیا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ریسنٹلی میں ایک جگہ پہ ٹریننگ کروا رہا تھا، ایک ادارے کے ٹیچرز موجود تھے کافی بڑی تعداد میں وہاں پر، تو انہوں نے مجھ سے یہ کمپلین کی کہ ہم آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے آئے ہیں، ہم نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ زیادہ تر ویڈیوز یا تو والدین کے لیے بنتی ہیں یا اساتذہ کے لیے بنتی ہیں، تو ہمارے اسکول کے جو پرنسپلز ہیں ان کو کون سدھارے گا، ان کو کون ٹرین کرے گا، ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے کمٹمنٹ کیا، میں نے کہا اوکے آل رائٹ، آپ کی بات بجا ہے، اگلی میری جو بھی ویڈیو ہوگی وہ آپ کے ہیڈ ماسٹرز کے لیے ہوگی۔ تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں بیسیکلی ایک ہیڈ ماسٹر یا ایک ہیڈ مسٹریس یا ایک پرنسپل کو کے اندر وہ 10 کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جو اس کو اس منصب کا حقدار ٹھہراتی۔ تو 10 کوالٹیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 کوالٹی کیا ہوتی ہے ایک ادارے کے لیڈر کی۔ ایک ادارے کا جو لیڈر ہوتا ہے، چاہے وہ انسٹیٹیوشن ہوگا تو obviously پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس ہوگی، he always have an objective in mind۔ ادارے کے ہیڈ کے ہمیشہ ذہن کے اندر ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کام کرنے والے لوگوں کے اندر اور بچوں کے اندر، اگر وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، ان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ پکچر بڑی واضح ہونی چاہیے۔ ایز اے ہیڈ ماسٹر، ایز اے ہیڈ مسٹریس، آپ کے ذہن میں یہ پکچر کرسٹل اینڈ کلیئر واضح ہونی چاہیے کہ اپنی اس پروڈکٹ کو آج سے جب یہ پاس آؤٹ ہو کے جائیں گے 8، 10، 15 سال کے بعد، تو آپ ان کو کن منصب پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اوبویسلی کوئی آپ کو ڈاکٹر بنتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، کوئی انجینئر بنتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، کوئی لائر بنتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، مختلف شعبہ جات ہیں، کوئی ٹیچر بنتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ لوگوں کو بنانے کے لیے اور ان لوگوں کے اندر کون سی تربیت ہونی چاہیے کہ یہ اپنے شعبوں کے اندر ایکسلنس کریں، یہ اپنے شعبوں کے اندر کامیاب رہیں، یہ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ یہ آبجیکٹیو، یہ پکچر ایک ادارے کے سربراہ کے اندر واضح ہونی چاہیے، تبھی تو وہ اقدامات لے گا اس حساب سے۔ ورنہ کیا ہوگا، جب آپ کے اندر یہ پکچر ہی نہیں ہوگی، آپ کو واضح چیز پتہ ہی نہیں ہوگی، تو آپ آئیں گے، جائیں گے، بچے پڑھتے رہیں گے، کچھ گریڈس آ جائیں گے، کچھ فیل ہو جائیں گے، کچھ پاس ہو جائیں گے، اور آپ کو لگے گا یہی تعلیم ہے، یہی ایسے ہی تعلیم چلتی ہے کہ کچھ لوگوں کا پاس ہونا، کچھ لوگوں کا فیل ہو جانے کا نام تعلیم ہے، اور ایک کلاس سے دوسرے کلاس کے اندر چلے جانے کا نام تعلیم ہے۔ دوسری کوالٹی جو ایک ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ ٹرسٹ اینڈ پروٹیکٹ ٹیچر۔ ایک اچھا پرنسپل ہمیشہ اپنے ٹیچرز پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ یقینی طور پہ کچھ لوگوں کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں اسٹاف میں، کچھ لوگوں میں کم ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ جو بھروسہ ہوتا ہے نا، یہ اپنے اساتذہ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ سپوز اگر آپ یہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، مطلب آپ کہیں کہ سب بیکار ہیں، ان کو کہیں جا کے کہ بیکار ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ جو صلاحیتیں ان کے اندر ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا، پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسکول کے اندر جب ٹیچرز پڑھاتے ہیں تو کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے غلطی ہوتی ہے، ٹیچر سے بھی غلطی ہوتی ہے، ان کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ ایک اچھا لیڈر
خود فرنٹ پہ آتا ہے اور کور دیتا ہے، کوشچن دیتا ہے اپنے ٹیچرز کو، نہ کہ ان کو والدین کے آگے کھڑے ہو کے ان کو رسوا کریں یا ان کو اسٹاف میں بٹھا کے رسوا کریں۔ تو آپ اچھے ہاں رولز پہ کمپرومائز نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ رول ہی توڑ رہا ہو ٹیچر آپ کے اور آپ اس پہ اوپر پردہ ڈال رہے ہیں۔ رولز کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، رولز اینڈ ریگولیشن۔ اس کے علاوہ دیگر کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ اس کو ایک ٹیچر کو کوشچن دے سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں، اس کو رسوا ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کی کئی غلطیاں ہوں گی جس پہ آپ پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو سکھانا بھی ہے۔ پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ٹیچر وہ اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہو۔ اس کو سمجھائیں، اس کو سکھائیں، آگے بڑھائیں تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہ ہو۔ تیسری عادت، بلڈ اپ ایجوکیٹرس۔ تیسری خصوصیت جو ایک لیڈر کے اندر ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے اساتذہ کو ہمیشہ آگے سے آگے مزید امپروو کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ساتھ ساتھ امپروو ہو۔ لیکن اگر آپ نے جب آخری مرتبہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کیا ہو اور آخری مرتبہ اپنی کوئی کوالیفیکیشن حاصل کی ہو اور اس کے بعد خود کبھی کچھ نہ پڑھا ہو، تو پھر آپ کے اندر کام کرنے والے لوگ بھی یقینی طور پر وہیں رکے رہیں گے۔ تو ایک اچھا لیڈر ادارے کا خود بھی اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ، اور اپنے انڈر کام کرنے والے تمام لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ بھی نئی اسکلز کو سیکھیں، نیو ٹولز کو سیکھیں، ہر وقت سیکھنے کا عمل جاری رہے۔ جو ٹیچر، جو لیڈر خود امپروو نہیں کرتا، اس کے جو بچے ہوتے ہیں، ٹیچرز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جدت پسندی نہیں ہوتی۔ وہ بھی ایک رٹا رٹایا جو ایک زمانے سے لکھا ہوا ہے، 50 سال پرانا سلیبس وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد ان کو لگتا ہے یہی تعلیم ہے۔ زمانہ کتنا آگے جا چکا ہے، یہ وہ بچے بھی اڈاپٹ نہیں کر پاتے۔ چوتھا کام، جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایکسیسیبل ہوتا ہے، یعنی جب بھی ٹیچر کو ضرورت ہو تو وہ اپنی رہنمائی کے لیے حاضر رہیں۔ یعنی ٹیچر کی رہنمائی کے لیے وہ لیڈر، وہ پرنسپل، وہ ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہیں۔ یہ نہیں ہو کہ جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی ایشو چل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے اور ایچ ایم کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ہے اپنے اساتذہ کو دینے کا۔ تو ہمیشہ ایکسیسیبل ہونا چاہیے، جب چاہے جہاں چاہے ٹیچر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس سے مدد لے سکتے ہیں، اس سے کوئی اپروول لینی ہے وہ لے سکتے ہیں، گائیڈ لائن لینی ہے وہ لے سکتے ہیں۔ چیک کیجئے کہ یہ اسکل آپ کے اندر ہے یا نہیں۔ اسٹیز کنیکٹڈ ٹو کلاس روم۔ ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا پرنسپل ہمیشہ کلاس روم سے کنیکٹ رہتا ہے، یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں، کلاس کے کیا ایشوز ہیں، کون سے بچے پڑھنے والے ہیں، کون سے بچے ٹربلسم ہیں، کن بچوں کے ساتھ کیا کام کیا جانا چاہیے، کن بچوں کے ٹیلنٹ کو نکالنا چاہیے، کون سے بچے کس چیز کے اندر ٹیلنٹ رکھتے ہیں، کس بچے کا کیا انٹرسٹ ہے۔ اس حوالے سے اس کو آگہی ہونی چاہیے، سلیبس کیا چل رہا ہے اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے۔ کلاس روم سے اس کا رابطہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کلاس میں کیا چل رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ ڈیلی بیسس کے کام ہیں جو آپ کے اندر بحیثیت صدر معلم ہونے چاہیے۔ اگر آپ اس سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو یقین جانیے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کا اسکول کہاں جا رہا ہے۔ نیکسٹ نمبر 6 از ہیو ہائی ایکسپیکٹیشن فار آل۔ ایک کامیاب صدر معلم جو ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ پر امید رہے، اپنے اساتذہ کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر اس کی امیدیں ہمیشہ ہائی ہونی چاہیے۔ وہ نا امیدی کا شکار نظر نہیں آنا چاہیے۔ یس، کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو انسان کبھی نا امید ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں کہ انسان نا امیدی کی طرف جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی ایفرٹس بیکار ہو رہی ہیں، وہ نہیں کر پا رہا، لیکن کوئکلی اس کو ریکور کرنا ہوتا ہے، باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے
کیونکہ ایک صدر معلم کی جب ایکسپیکٹیشن نیچے جاتی ہیں تو پھر پورا ادارہ نیچے جاتا ہے، پورا اسکول نیچے جاتا ہے، پھر وہ نا امیدی اس ڈاؤنورڈ ڈائریکشن کے اندر جاتی ہے، پہلے اساتذہ کے اندر اور پھر بچوں کے اندر جاتی ہے۔ تو جب وہ پر امید رہتا ہے، ہمیشہ آگے بڑھنے کی جستجو رکھتا ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے، اپنے اساتذہ کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے، ہر طرح کے حالات کے اندر سولوشنز وہ نکالتا ہے اور آگے سے آگے اپنے ادارے کو لے کے جانے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ وسائل ہر ادارے میں کم ہی ہوتے ہیں۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہوتا جو بہت زیادہ وسائل کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہو۔ اصل آرٹ یہی ہوتا ہے کہ محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی اسکلز، اپنی ول پاور کے ذریعے اپنے ادارے کو کھڑا کرنا اور آگے لے کر جانا۔ نمبر 7، ڈونٹ پلے فیورٹ۔ ایک اچھا سربراہ کبھی بھی تعصب نہیں رکھتا، یعنی اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز پیارے ہوتے ہیں، کسی انسان کی شخصیت، اس کی شکل پیاری نہیں ہوتی۔ جب آپ رولز کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ تعصب سے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ تعصب رکھتے ہیں کہ فلاں ایک ٹیچر کی بات آپ زیادہ سن رہے ہیں، دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں، ایک شخص کو آپ بہت زیادہ سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں، دوسرے کو آپ گھاس بھی نہیں ڈال رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تعصب پیدا ہوتا ہے اور یہ آپ کے منصب کو زیب نہیں دیتا۔ ہاں، کسی کا کام اچھا ہے، اس کے کام کی بھرپور تائید کیجئے، اس کے کام کو ہمیشہ اپریشیٹ کیجئے، لیکن کام کو اپریشیٹ کیجئے، شخصیت کو نہیں۔ تعصب رکھنا ہے، کام کے حوالے سے کمپٹیشن کریٹ کیجئے کہ بھئی اس بندے کا کام اچھا ہے اس لیے اس کو میں زیادہ ریسپیکٹ دے رہا ہوں، آپ کا بھی کام اچھا ہوگا میں آپ کو بھی ریسپیکٹ دوں گا، مجھے شخصیت جو ہے وہ اس پہ میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں کہ جی فلاں کی شخصیت یا فلاں کوئی میرا دوست ہے تو میں اس کی وجہ سے اس کو زیادہ پوچھ رہا ہوں، چونکہ آپ سے میری دوستی نہیں ہے تو میں آپ کی بات نہیں مان رہا۔ اس طرح کی کوالٹیز آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جب رولز آپ ڈیفائن کر لیں گے، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جہاں رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن ہی نہیں ہوتے، کہیں لکھے ہوئے ہی نہیں ہوتے۔ جب آپ میجر 30-40 رول ہوتے ہیں نارملی، جن کو آپ پالیسی کہتے ہیں، جو ڈیلی بیسس پہ ڈسکرپنسی ساری ہوتی ہیں، اس کو آپ ایک مرتبہ لکھ لیں کہ یہ چیز ہوگی اور یہ چیز نہیں ہوگی، یقین جانیے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور پھر وہ سب کے اس پہ سائن لیجئے اور سب کو پتہ ہوگا کہ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے۔ جب یہ چیز ہو جائے گی، ڈیسائیڈ ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد اب آپ نے شخصیت پہ نہیں جانا ہے کہ اس کے لیے تو یہ آپ نے چھوڑ دیا، دوسرے کو پکڑ لیا کہ نہیں یہ تو رول ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ جب ایک چیز کلیئر لائن ڈیفائن کر دیتے ہیں تو آپ کو ادارہ چلانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، زبانی کلامی اور موڈ پہ چل رہی ہے آرگنائزیشن، اسکول موڈ پہ چل رہا ہے کہ جب موڈ اچھا ہو چھٹی دے دی، جب موڈ اچھا ہو فری پیریڈ دے دیے، جب موڈ خراب ہو تو چھٹی بھی بند کر دی، ایکسٹرا کام بھی دے دی۔ موڈ پہ ادارے نہیں چلتے۔ موڈ پہ اسکول چلانے والے ایچ ایمز اکثر تعصب والے ہی ہوتے ہیں، وہ تعصب کا ہی شکار رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہی جو ہے وہ نیوز سرگرم رہتی ہے کہ جو ان کا رویہ فلاں کے ساتھ اچھا ہے، فلاں کے ساتھ۔ تو جب آپ رول بنا لیتے ہیں تو موڈ ختم ہو جاتا ہے، اب میرا موڈ اچھا ہو یا خراب ہو، رول تو رول ہے، ٹھیک ہے۔ 8ویں چیز دیکھتے ہیں، نمبر 8، انہانس سینس آف ورتھ۔ جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے، ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سیلف ورتھ کو انہانس کرتا ہے، یعنی انسان کی جو ایک سیلف ریسپیکٹ، ہر انسان کی ایک ورتھ ہے نا، آپ کے ٹیچرز کی بھی ایک ورتھ ہوگی، آپ کے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی بھی ورتھ ہوگی، ان کے والدین کی بھی ورتھ ہوگی، وہ ان کی ورتھ میں اضافہ کرتا ہے، وہ ان کی ورتھ کو ڈاؤن نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ جی تم لائق ہی نہیں ہو، تم نالائق ہو۔ ایک ٹیچر لائق آیا آپ کے پاس اور آپ نے اس کو بول بول کے نالائق بنا دیا، تو یہ کیا کیا آپ نے اس کی ورتھ کو ڈاؤن کر دیا۔ اور ایک آیا اور اس کو آپ نے اپریشیٹ کر کے اس کی انہانس، اس کی ورتھ کو بڑھا دیا۔ ورتھ بڑھانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، آپ ٹریننگز کے ذریعے بھی بڑھاتے ہیں، ان کی مختلف ٹریننگز کرتے ہیں جس سے ان کی ورتھ بڑھتی ہے، ان کی مختلف سرٹیفیکیشنز کرواتے ہیں اس سے ان کی ورتھ بڑھتی ہے، نہیں تو ان کو آپ
ایٹ لیسٹ اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا اپنی فیلڈ سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی فیلڈ کو کم تک نہیں جانتا، اسے نہیں لگتا کہ وہ کوئی چھوٹا یا اوٹ کام کر رہا ہے۔ بعض جگہوں پہ تو ٹیچرز کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیا جاتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی اور جاب کر رہے ہیں، کوئی چھوٹے کی جاب کر رہے ہیں، تو چھوٹے والی جاب ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی جاب، اسے لگتا ہے شاید میں یہ کام کر رہی ہوں۔ تو اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کیجئے، اپنے اسٹاف کی ورتھ کو بڑھائیے، انہانس کیجئے، ان کو بتائیے کہ خدا نے ان کو کیسا پیدا کیا اور ان کے اندر کیا کیا صلاحیت ہیں۔ ورتھ بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کیجئے۔ آپ کے اسٹاف کے اندر ہر شخص کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوں گی، ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس پہ بات کیجئے، بجائے اس پہ کہ ان کی کمیوں کو ہی گنواتے رہیں آپ سارا دن بیٹھ کے، آپ میں یہ کمی ہے، آپ میں وہ کمی ہے، آپ میں وہ کمی ہے، آپ یہ نہیں کرتی ہیں، آپ وہ نہیں کرتی ہیں، آپ ہزار کمیاں گنا دیتے ہیں۔ بھائی کبھی ان کی خصوصیات پہ بھی کام کیجئے کہ میرے اس ٹیچر میں یہ خصوصیات ہے۔ آپ کے پاس ایک سیکرٹ پیپر ہونا چاہیے، اس پیپر پہ تمام ٹیچرز کے نام ہونے چاہیے، اور ان نیمز کے آگے ان کی ورتھ، ان کے سکلز، ان کے ٹیلنٹ کو آپ لکھیں کہ اس ٹیچر کے اندر یہ ٹیلنٹ جو آپ سمجھتے ہو، اس کی یہ ورتھ ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ کام اچھے ہیں، کوئی سافٹ اسپوکن ہوگا، کوئی کانفیڈنٹ ہوگا، کسی کے اندر اسپیچز دینے کی اچھی اسکلز ہوں گی، وہ بچوں کو سکھا بھی سکتی ہے، کسی کے اندر اسپورٹس کی اسکلز ہوں گی، کسی کے کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوگی، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی ہوں گی۔ جب آپ فوکس کریں گے صلاحیتوں کے اوپر، یقین جانیے آپ کو اس ٹیچر کے اندر 1000 صلاحیتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ سیکریٹلی اس کی صلاحیتوں کی ایک لسٹ بناتے جائیں، ہو سکتا ہے اس ٹیچر کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، آپ جان سکتے ہیں جب آپ فوکس ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ اس چیز کے لیے فوکس ہو گئے کہ اس کے اندر کیا برائی ہے، تو آپ 1000 برائیاں آپ کو نظر آنے لگیں گی اس کی، اور وہ شخصیت آپ کے لیے اتنی بری ہو جائے گی کہ آپ اس کو ڈی موٹیویٹ ہی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اپنے ٹیچرز کا ایک سیکریٹ چارٹ بنائیے، اس پہ لسٹ بنائیے کہ ایک ٹیچر کے اندر میرے کتنی صلاحیتیں ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ان کو ٹاسک دیں گے تو ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ٹاسک دیجیے، نہ کہ یہ کہ ایک ٹیچر کا نہ انٹرسٹ ہے اسپورٹس کے اندر، نہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے، اور آپ نے اس کو اسپورٹس ٹیچر بنا کے بھیج دیا، یا دیگر شعبہ جات کے اندر بھیج دیا جس کا اس کو نہ انٹرسٹ ہے اور نہ کوئی اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، اور آپ نے اس کو وہ ذمہ داری سونپ دی۔ نمبر 9، اے گڈ پلانر۔ چیک کیجئے کہ یہ اسکل آپ کے اندر، یہ خصوصیت آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ایک اچھا صدر معلم ایک اچھا پلانر ہوتا ہے، اس کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ آگے کی سوچ رہا ہوتا ہے۔ ٹیچر سوچتا ہے آج مجھے کیا کرنا ہے، اور صدر معلم سوچتا ہے کہ 1 مہینے بعد مجھے کیا کرنا ہے، 1 سال بعد مجھے کیا کرنا ہے، 15 دن بعد مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ دنوں میں زندہ نہیں رہتا کہ آج کے دن، آج کی تاریخ میں زندہ نہیں رہتا، اس کی سوچ ہمیشہ آگے کی چل رہی ہوتی ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد پلان کرتا ہے، ایونٹس پلان کرتا ہے، بچوں کے لیے مواقع ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح سے، کس پلاننگ سے ان کی جو ہے وہ ٹیلنٹ کو مزید ابھارا جائے، ان کے لیے اسٹریٹجیز بناتا ہے۔ آخری چیز، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اے گڈ نیگوشیٹر۔ ایک اچھا کامیاب صدر معلم کی ایک خصوصیت، جو سب سے بڑی خصوصیت میں سمجھتا ہوں، اچھا نیگوشیٹر ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے، ون ون سچویشن پہ کام کرتا ہے۔ وہ اپنی پوسٹ کا فائدہ اٹھا کے کسی کو نیچا نہیں دکھاتا کہ جی میرے پاس تو پاور ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے ڈیسیشن زیادہ اہم ہیں، اور وہ ون لاس کے سچویشن میں چلا جاتا ہے، یعنی میں جیت گیا اور سامنے والا ہار گیا۔ وہ ہمیشہ اپنے اسٹاف کے اندر ون ون سچویشن کے اوپر کام کرتا ہے، یعنی 2 ٹیچر کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا ہے تو وہ نیگوشیٹ کرواتا ہے اس طرح سے کہ نہ اس کی عزت جائے نہ اس کی عزت جائے، نہ اس کا نقصان ہو نہ اس کا نقصان ہو، نہ اس کو ایکسٹرا فائدہ ملے نہ اس کو ملے، بلکہ برابری پر آ جائے۔ وہ ہمیشہ ون ون سچویشن کو ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے، کیونکہ لیڈر ہے نا، کام جب کرتے ہیں 10 15 20 50 100 لوگ آپ کے انڈر میں، تو ان کے درمیان تنازعات بھی ہوتے ہیں، ان کے درمیان مس کمیونیکیشن بھی ہوتی ہیں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ دس از اے پارٹ آف یور جاب۔ لیکن جو
لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ایسے پوائنٹ پر آ کے صلح کراتا ہے جہاں پر برابری ہو. یہ نہ ہو کہ ایک کی عزت بن جائے دوسرے کی پگڑی اچھل جائے, دوسرا بدنام ہو جائے, دوسرے کی عزت چلی جائے, وہ رسوا ہو جائے. یہ کام ایک اچھا لیڈر, ایک اچھا صدر معلم کبھی بھی نہیں کرتا. ایون اس کا اپنی ذات سے بھی کسی ٹیچر, کسی بچے کے والدین سے کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے, کوئی تنازع ہو جاتا ہے, تو وہ وہاں پر بھی ہمیشہ ون ون سچویشن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ میری بھی عزت بچے اور سامنے والے کی بھی عزت بچے, نہ کہ وہ اپنی سیٹ کا فائدہ اٹھائے اور خود مائلیج لے لے, خود ایڈوانٹیج لے لے اور سامنے والا نظر جھکائے, سر جھکائے چلا جائے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ ون ون سچویشن پر کام کیجیے. امید ہے یہ 10 پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اس کے اوپر جب آپ غور و خوض اسٹارٹ کریں گے, اس کو سوچیں گے بیٹھ کر کہ اس کو کس طرح سے ہم اپنی جاب کا, اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں ایز صدر معلم, ان کوالٹیز کو جب ہم اپنائیں گے, یقین جانیے آپ کی شخصیت بدل جائے گی. میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کے اندر یہ نہیں ہے. بہت سارے سننے والے ایسے ہوں گے جن میں اس سے کئی زیادہ صلاحیتیں, اس سے کئی زیادہ خصوصیات موجود ہوں گی, لیکن اگر کسی کے اندر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اپنانے میں کوئی قباحت اسے نہیں ہونی چاہیے. اس سے اس کی امپروومنٹ ہوگی. کچھ پوائنٹ ایسے ہوں گے جب میں نے پڑھے تھے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مجھے لگا کہ یہ میں نہیں پریکٹس کر رہا, مجھے معلوم ہے لیکن میں پریکٹس نہیں کر رہا, اور پھر میں نے سوچا کہ ناؤ آئی ول اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ. اب مجھے اس پہ کام کرنا ہے تاکہ میں اپنے اندر امپروومنٹ لاؤں, اپنی اسکلز کو امپروو کروں تاکہ میرا ادارہ بھی امپروو ہو. امید ہے آپ بھی اس میں جو بھی چیزیں آپ کو لگتی ہوں کہ ان خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت آپ میں نہیں ہے تو اس کو اپنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.